اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ معاشرے کفر کے ساتھ قائم رہ سکتے ہیں مگر ظلم کے ساتھ ان کا اپنا وجود برقرار رکھنا وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ عہد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت علی کی خلافت تک، یہ ہمارے لیے ایک پولیٹیکل اور معاشی ایک نمونہ تھا جس کو ہم نے لے کے چلنا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمیں ایسے حکمران ملے، ہمیں قیادتیں ایسی ملیں کہ ہم منزل سے بھی بھٹک گئے، بلکہ وہ نشان ہی ہم نے وہ گنوا بیٹھے، وہ نقش پا ہی مٹ گئے کہ جن پہ قدم رکھتے رکھتے ہم نے منزل تک پہنچنا تھا، اور جس بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا۔ وہ شہاب جعفری کا ایک شعر جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو بیان کرتے ہیں اپنے مضامین میں لکھنے والے اور تقاریر کرنے والے اپنی تقریروں میں، اور وہ ہماری قیادتوں پہ صادق آتا ہے۔ کیا خوب کہا تھا شہاب جعفری نے، یہ ان کی ایک غزل کا ایک شعر ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو پاکستانی قوم جو ہے اس کو رہزنوں سے گلہ نہیں ہے، اس کو آپ کی رہبری سے، جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ اس کی رہبری پر سوال اٹھا رہی ہے۔ آپ جو تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو مجھے ضمناً جناب خلیفہ اول خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو پہلا دن ان کا خلافت کا ہے وہ مجھے یاد آ گیا کہ آپ کپڑے کا کاروبار تجارت کرتے تھے، تو خلافت کا جب آپ کو خلیفہ چنا گیا تو پہلے ہی دن آپ کپڑا اٹھا کے تو بازار میں جا رہے تھے، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابہ کرام کا نام ملتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ دیکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ آپ یا امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں، خلیفۃ الرسول آپ کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بچوں کو، بیوی بچوں کو پیٹ نہیں پالنا، میں نے کیا کروں گا، میرا تو کاروبار ہی یہ ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ دو کام تو ساتھ نہیں چل سکتے، آئیے آپ کے اوپر اب بڑی ذمہ داریاں آ گئی ہیں۔ تو اس وقت یہ ایک کمیٹی جو بڑے جید صحابہ تھے ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنی، اور وہ زیر بحث آیا معاملہ، اور اس میں یہ آپ جناب ابو خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تجویز تھی، جس پہ آپ نے قبول کیا وظیفہ، وہ یہ تھی کہ مدینہ کا جو ایک عام مزدور ہے، جو اس کی انکم ہے، ایک عام شہری کی انکم ہے، اس کے برابر جو ہے وہ میں معاوضہ پھر لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں گا۔ تو لوگوں نے کہا کیونکہ آپ امیر خاندان آپ کا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اس سے آپ کا گزر کیسے ہوگا؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنی تنخواہ بڑھا لوں گا۔ ہمارے اراکین اسمبلی اور ہمارے ماشاءاللہ سے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہاؤس اور دوسروں کی طرح
آپ نے فرمایا کہ میں اگر میرا گزارا نہیں ہوگا تو میں اس مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، میں اس مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا تو لہٰذا میری خود بخود بڑھ جائے گی۔ ہم نے سب سے پہلے، یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے قرآن کو نکالا نصاب کی کتابوں سے، ہم نے سیرت کو نکالا۔ آج میں صبح دیکھ رہا تھا پرائم منسٹر صاحب کا ایک ٹویٹ کہ اس میں انہوں نے کہا جی کہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ مہنگائی کے لیے جی وہ اتاریں گے، میدان عمل میں آ گئی اور یہ ہے وہ فلاں فلاں بلا بلا۔ گزارش یہ ہے کہ جو آپ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بات انڈائریکٹلی مان رہے ہیں کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہا، کیونکہ یہ ٹائیگر فورس یا کسی پرسنل جو انڈیویجول ہے یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آئینی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ سابقہ حکومتوں کی طرح آپ بھی ایک لیم ایکسکیوز جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اور اسی کے مطابق آپ چل رہے ہیں اور آپ وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو وہ کرتے رہے ہیں کہ جی یہ بنا دو، یہ فورس بنا دو، فلاں فورس بنا دو، فلاں فورس بنا دو، رنگ برنگی یہ اس طرح کے ڈرامے بازیاں جو ہیں یہ آپ وہی کر رہے ہیں۔ کس کی یہ آپ اس کے کس کی مشیر آپ کے کون ہیں واللہ عالم، لیکن حرکتیں آپ کی وہی ہیں، کوئی اس میں چینج نہیں ہے۔ آپ تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے تو تبدیلی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ تبدیلی وہ ہوتی ہے کہ اس میں تو آپ پورا کا پورا آپ پہلے بھی حکمران اس کو کرتے رہے کہ جی پرائز کنٹرول کے لیے کمیٹیاں بنانی ہیں یا فلاں کرنا ہے فلاں کرنا ہے فلاں کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کا جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہا۔ یہ کسی ٹائیگر فورس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ متعلقہ جو جتنے بھی ڈسٹرکٹ کمشنرز ہیں اور ڈسٹرکٹس کے ڈپٹی کمشنرز یا ڈی سی او ان کو کہہ لیں یا ڈی سی کہہ لیں، وہ جو ہیں، اور تیسرے نمبر کے اوپر جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ بنیادی طور پر یہ ان کی ذمہ داری ہے، اس میں پولیس کا بھی کوئی رول نہیں آتا۔ اس میں ٹھیک ہے وہ انفورسمنٹ کے لیے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور جو ضلعی انتظامیہ ہوتی ہے وہ مدد مانگتی ہے پولیس سے، ان کو اگر کہیں پہ فورس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان سے ریکویسٹ کرتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ انتظامی معاملہ ہے اور اس کی انتظامیہ ہی اس کے لیے جوابدہ اور ذمہ دار ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹائیگر فورس کے بجائے مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس کے اندر کتنی تبدیلیاں کی ہیں، کون سی ایسی تبدیلیاں ہیں؟ اور تبدیلی وہ ہوتی جو سٹرکچر، جیسے میری پیچھے ایک کالونین عہد کے اوپر جو ہے وہ میں نے ایک پاکستان کے اندر جو ہمارے قوانین ہیں اور ہمارے جو لاز ہیں جن کے اوپر ہمارا جو بیسک جن پلرز کے اوپر سٹرکچر ہمارا کھڑا ہوا پورا، ان کے اوپر میں نے ایک سیریز کی تھی، تو اس کا ڈسکرپشن میں لنک آپ کو مل جائے گا۔ تو ایشو یہ ہے کہ آپ نے جو ان پلرز کو جو وہ سیدھا 150 سال پرانے جو پلرز جن کے اوپر یہ ساری عمارت کھڑی ہے، کیا آپ نے ان پلرز کو چینج کیا؟ نہیں۔ کیا آپ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سسٹم میں کوئی چینجنگ لے کے آئے؟ جواب نہیں۔ کیا آپ جو سول سروس کا سسٹم ہے سول سروس میں کوئی چینجنگ لے کے آئے؟ آپ کوئی جوڈیشری میں اس میں چینجنگ لے کے آئے؟ آپ کوئی جو ہے وہ جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر کچھ چینجنگ لے کے آئے؟ کیا آپ جو اپنا جو بیسک جو ڈائریکٹلی فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے، جو بنیادی حقوق کے حوالے سے جو معاملات ہیں عام شہری کے، کیا اس میں آپ کوئی آئینی ان تمام معاملات میں کوئی بھی آئینی چینجنگ آپ لے کر آئے ہیں؟ جواب نہیں، نفی میں ہے۔ تو پھر تبدیلی کون سی، آپ کس تبدیلی کی بات کرتے ہیں؟ آپ پھر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔
اگر ان میں تبدیلی نہیں آئی، ان معاملات میں تبدیلی نہیں آئی، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے نصاب میں سب سے پہلے، ہماری جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نصاب میں سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن کو نکالا۔ قرآن کی بہت ساری آیات جو ہیں، میں نے گریجویشن تک جو ہے میں نے جو ایک تو کمپلسری ہوتی تھی، ایک جو ہے جو اختیاری، جس کو اختیاری مضمون جو ہے طور پر، تو میں نے اسلامک اسٹڈیز کو پڑھتا رہا، بی اے تک میں نے پڑھا۔ تو اس وقت ہمیں یاد ہے کہ اس میں سورہ توبہ بھی ہوتی تھی، اس میں اور بھی سورہ ہوتی تھی، تو اس میں ایک بڑی سورہ ہوتی تھی جس کے 20 نمبر کا ایک کوشچن ہوتا تھا۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم وہ یاد کرتے تھے کہ یار یہ 20 نمبر کا کوشچن ہے۔ آج کتابوں کو دیکھتے ہیں ہم، تو ہم نے جو اسلامک اسٹڈیز پڑھی تھی، 5ویں چھٹی چوتھی 5ویں تیسری چوتھی سے لے کے شروع ہو گئی، اور اس سے ہائی اسکول تک یا اس سے بھی آگے تک، پھر جو ہے وہ جو ہم نے اسلامک اسٹڈیز پڑھی تھی اس میں کچھ بھی، آج وہ اسلامک اسٹڈیز اس سے بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہے۔ پھر سیرت کے جو سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے تو سیرت نکال کے باہر نکال دی۔ آپ نے تو آدھی سے زیادہ سیرت، 70% جو سیرت پر مشتمل جو عنوانات تھے نصاب کے اندر، آپ نے ان کو نکال کے باہر کر دیا۔ پھر سیرت خلفائے راشدین، آپ چینجنگ، میں تبدیلی اس کو مانتا کہ اگر آپ سول سروس میں، آپ ملٹری سروس میں، آپ جو ہے وہ جوڈیشری میں، اور آپ ہر جو ہے وہ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ تھوڑا سا ایشو ہے کہ ہمارے ہاں وہ ایک جو تقسیم ہے تھوڑی سی، شیعہ ہمارے بھائی اور سنی جو تھوڑی سی ہے، تو وہ آپ اس کا ایک یہ اسلامی نظاتی کونسل کو ہی کہہ کے آپ اس کا سلوشن لے سکتے تھے کہ ٹھیک ہے، جو اگر شیعہ ہمارے جو بچے ہیں تو وہ اگر نہیں پڑھنا چاہتے اس کو سیرت نبی تک تو ٹھیک ہے، لیکن آگے ذرا کے تھوڑا سا وہ مجھے معلوم ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ وہ تھوڑا سا آ جاتا ہے، ڈفرینس آ جاتا ہے، تو اس میں پھر آپ جو ان کے لیے سیرت حضرت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہی بات ہے نا کہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب امام الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اہل بیت، تو آپ ان کے لیے ایک الگ کتاب بنا سکتے تھے۔ اسی طرح جو دوسرے سنی میجارٹی ہے چونکہ ملک، تو آپ جو میجارٹی جو بکس ہیں وہ آپ کی سیرت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیرت خلفائے راشدین، اور جو صحابہ کرام، یہ صحابہ کرام جو تھے ان کی سیرت، یہ آپ پڑھاتے، بچیوں کو امہات المومنین کی سیرت کو شامل کرتے، تاکہ جو بچیاں ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہماری معاشرت کیا ہے، ہم کون لوگ ہیں، ہم اصل میں ہیں کون، ہماری تو شناخت ہی ہم سے چھین لی گئی، ہمارے پاس تو، ہمارے بچوں کے پاس تو ہماری شناخت ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے جو پہلے بیڑا غرق، وہ اگر سیر تھا تو آپ نے سوا سیر کر دیا، پچھلی حکومتوں نے سیر کیا، آپ نے سوا سیر آ کے کر دیا۔ تو آج بھی میں نے سیرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت کتابیں پڑھیں، میں نے بہت کتابیں پڑھی، لیکن مجھے سب سے زیادہ جو اپیل کی وہ مولانا شبلی نعمانی کی جو
الفاروق انہوں نے لکھی، کمال کر دیا. اس سے اچھی کتاب میں نے سیرت عمر پہ نہیں دیکھی. تو آپ اس کو بطور لازمی سبجیکٹ کے ذرا نافذ کریں اپنے سول سروسز میں، جوڈیشری میں. جس نے جج بننا ہے، جس نے وکیل بننا ہے، وہ اس کے لیے لازم قرار دیں کہ اس کو پڑھے. وہ سول سروس میں جس نے سول سرونٹ بننا ہے اس کو دیں، اس کو لازم قرار دیں، وہ پڑھے. آپ کے کیڈٹس کالجز میں جس نے آگے آ کے جرنیل بننا ہے، یا جو سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوگا اور اس نے آگے آ کے ہو سکتا ہے وہ جرنیل بنے یا فوج کا سپہ سالار بنے، سربراہ بنے، وہ وہاں پر لازم قرار دیں. یہ جو ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سیرت، چاروں خلفاء راشدین کی سیرت، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی. آپ یہ ان کو ذرا لازمی سبجیکٹ اگر انگریزی ہو سکتا ہے جس کا کوئی تک نہیں بنتا، تو اگر انگریزی لازمی سبجیکٹ ہو سکتا ہے جو کہ صرف ایک زبان ہے، آپ نے اس کو زبان کے طور پہ نہیں پڑھایا، آپ نے اس کو ایک لازمی سبجیکٹ کے طور پہ لادا. تو اگر انگریزی ایک زبان ہوتے ہوئے، صرف ایک زبان ہوتے ہوئے، وہ اگر لازمی سبجیکٹ کے طور پہ پڑھائی جا سکتی ہے، تو جو ہمارا اپنا اثاثہ ہے، جو ہماری اپنی تاریخ ہے، وہ کیوں نہیں پڑھائی جا سکتی؟ کہاں پہ تبدیلی ہے آپ کی؟ جرأت نہیں ہے آپ کے اندر کہ آپ ان چیزوں کو لے کر آئیں، ان چیزوں کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں. ریاست مدینہ تب بنے گی. بچوں کو آج کی نوجوان نسل کو نہیں پتہ ہے. میں نے جیسے شروع میں ایک جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال جو ہے وہ کوٹ کیا، وہ یہ میرے اپنے اوپر بیتی ہوئی ہے. 2011 میں مجھے ایک سکسیشن، میرے والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد ہم نے نہیں لیا تھا، تو ایک پراپرٹی کا ایک مسئلہ آیا، تو ہمیں سکسیشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑی. مجھے پتہ ہے میں سول کورٹس میں گیا ہوں، اور جو ظلم اور جو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ میں سے کوئی بھی اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ صرف ایک دن یہ لاہور کے سول کورٹس میں گزارے، ذرا گھومے پھرے، اس کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا داستانیں پڑی ہیں وہاں پر. آپ پیسوں کے بغیر آپ ایک جو ہے آپ کو ڈگری ہوا فیصلہ جو ہے، آپ اس کا کاپی نہیں لے سکتے. مجھے ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ جو کہ آپ کو 1 مہینے کے اندر مل جانا چاہیے، یا اس سے بھی کم عرصے میں اس کو مل جانا چاہیے، وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے مجھے 6 ماہ لگے. مجھے کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں نے پیسے نہیں دینے تھے، اور میں نے تنگ آ کے میں نے وہ کچھ ریکویسٹ بھی، ایک تو دوست لے کے گیا، وہ ریکویسٹ بھی انہوں نے کورٹ رپورٹرس، سینئر کورٹ رپورٹرس، انہوں نے ریکویسٹ بھی کی. وہ جو جج صاحبہ تھیں، ایک خاتون، تو میں وہاں پہ جاتا تھا تو میں بیٹھ کے ایک چیز دیکھتا تھا کہ مجھے ایک جو عجیب چیز نظر آتی تھی کہ وہ جو جج صاحبہ تھیں، وہ کچھ دیر کے بعد اٹھ کے جو ہے وہ اپنے چیمبر میں چلی جاتی تھیں، اور ان کے چیمبر میں جاتے ہی ان کے ریڈر کا جو ہے وہ ایک طرح سے شٹر جو ہے وہ ان کے اٹھ کھل جاتا تھا. لائیں جی. روٹین ہے. میرے ایک دوست کا مسئلہ تھا، ایک معمولی سا معاملہ تھا کہ ایک غلط FIR اس کے اوپر درج ہو گئی. بجلی چوری ساتھ والا کر رہا تھا، وہ انہوں نے سمجھا اس کا میٹر ہے. وہ لیسکو کی جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا ان کی جو غلطی تھی، وہ اس کو بھگتنی پڑی کہ وہ بیچارہ پریشان. اب تھانے سے لے کر
اور ضمانت تک وہ 15 سے 20 ہزار روپے اس کے جو ہے وہ خرچ ہوئے کہ تھانے والوں کو پیسے دو، آگے پھر جاؤ وہاں پر جو ہے وہ پیسے دو، ریڈر کو پیسے دو، علمت کو پیسے دو، جج سامنے بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ یہ میں ہڈ بیتیاں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جج صاحب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ کرسی پہ اپنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ریڈر ان کے سامنے کہہ رہا ہے کہ جی 2000 روپیہ لگے گا، اس کے پیسے الگ دینے ہوں گے، فلاں چیز کے پیسے الگ دینے ہوں گے، فلاں چیز کے پیسے الگ دینے ہوں گے، اگر آپ کے پاس سے ضمانتی مچلکے نہیں ہیں اس کا بھی بندوبست ہم کر دیں گے، اس کے لیے آپ کو اتنے پیسے الگ دینے ہوں گے۔ کیا بدلا ہے آپ نے؟ یہ بات میں آج سے کچھ 5-6 سال پرانی کر رہا ہوں، آج اس سے زیادہ بدترین صورتحال ہو گئی ہوئی ہے، اس سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی ہوئی ہے۔ تو آپ نے کیا بدلا ہے؟ عام آدمی اپنا جو اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ لینے کے لیے بھی اس کو جو ہے وہ رشوت، اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ آپ کا وہ جو انصاف کے لیے جس کو بٹھایا ہوا ہے، جس نے انصاف کرنا ہے، جس کی ڈیوٹی ہے، جس کی وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ اس کے اہلکار لے رہے ہیں اور وہ سامنے بیٹھا دیکھ رہا ہے، تو وہاں جا کے مجھے ذرا یہ کم از کم مقولہ جو ہے وہ مجھے ٹھیک لگا کہ قانون واقعی اندھا ہوتا ہے، کہ وہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی اور سارے وہ اندھے ہیں، شاید اندھے ہی ہیں کہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ان کے اہلکار جو ہے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اور یہ کیا وہ اہلکار ایسے کر رہے ہیں؟ کیا وہ ایسا اہلکار جو ہے وہ بغیر اس کے کر رہے ہیں؟ ان کے اپنا کوئی اس میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے اس میں؟ وہ اتنے مہان ہیں کہ وہ اپنے اہلکاروں کو انہوں نے اتنی کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ نہ آپ کی یہ غیر آئینی آپ اقدام کر رہے ہیں اور غیر قانونی، کیونکہ آپ کی جو ٹائیگر فورس جو بھی ہے اس کو کوئی لیگل کور نہیں ہے، لہٰذا اس کا جو بھی اقدام ہے وہ تو اللیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہوگا۔ آپ اس سسٹم کو جو ذمہ دار ہے سارے سب کچھ کا، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، ڈی سی، کمشنر جو ذمہ دار ہیں، اور متعلقہ پھر اگر تحصیلوں میں جائیں گے تو متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر اور وہاں کا جو ہے وہ جو بھی وہاں پہ سیشن جج بیٹھا ہوا ہے جو بھی ہے وہ ذمہ دار ہیں کہ ان کے انڈر وہ مجسٹریٹس ہیں، وہ سارا کچھ ہے، پورا ایک سسٹم ہے جو سب کچھ کو چیک، جس کی ذمہ داری ہے قانون نے، جس قانون کے مطابق جن کی ذمہ داری ہے، جس کو چیک اینڈ بیلنس اس کو رکھنا، اس کو اور اس کو سارا کچھ کرنا، امپلیمنٹیشن اس کی سارا کچھ کرنا، تو وہ سسٹم آپ کا اس کا مطلب ہے کولیپس کر چکا ہے۔ آپ یہ انڈائریکٹلی اس کو مان رہے ہیں۔ اگر وہ سسٹم کولیپس کر چکا تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر ہم جو ہے وہ میں نے جیسے کل عرض کیا تھا کہ پھر ہم بیٹھے ایک اس تباہی کا اللہ نہ کرے کہ وہ حالات اس نہج تک جائیں، اللہ کرے کہ اس سے پہلے ان کو عقل آ جائے، ان کو سمجھ آ جائے، اللہ ان کو شعور دے دے، ورنہ ہم ایک سمجھ لیں کہ ایک ٹائم بومب کے اوپر بیٹھے ہیں جس کا ٹائمر آن ہے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی ٹک ٹک ہم سن رہے ہیں لیکن ہمیں اس سے کوئی جو ہے وہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اور ہم بس مزے سے جو ہے وہ ہماری، کیونکہ ہمارے اپنے معاملات جو ہے جو اشرافیہ ہے اس کے اپنے معاملات تو چل رہے ہیں، اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھانی ہوتی ہیں تو وہ ایک کیسے وہ شیر و شکر ہو جاتے ہیں، اپوزیشن اور کہیں پہ وہ نظر نہیں آتی۔ ہم نے خود اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں نے اتنا لمبا عرصہ میں نے کور کی ہے،
تو ہم نے دیکھا کہ وہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا تھا مراعات بڑھانے کا، تنخواہیں بڑھانے کا اراکین کی، تو وہ کیسے ایک ہو جاتے تھے اپنے مفاد کے لیے، وہ کیسے ایک ہو جاتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ عام آدمی کو جو پاس جو ہے وہ لیونگ ویج بھی نہیں ہے، اور خاص طور پہ یہ کرونا کے معاملے کے بعد جو لاک ڈاؤنس ہوئے اور جو کچھ یہ جو آفٹر جو اس کے شاکس جو ہیں، وہ ابھی تک جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ ابھی تک اس میں سے نہیں نکلا، چھوٹا کاروباری اس میں سے نہیں نکلا ابھی تک اس شاک کی کیفیت سے، وہ ابھی تک افیکٹڈ ہے۔ تو خاص طور پہ ان حالات میں وہ جتنا فرسٹریٹڈ وہ ہے، اتنا شاید اتنی فرسٹریشن جو ہے وہ اس قوم کے اندر، اس پاکستانیوں کے اندر اتنی فرسٹریشن پہلے کبھی نہیں تھی جتنی اس وقت ہے۔ لہٰذا اس وقت بہت زیادہ اشد ضرورت ہے کہ انتہائی احتیاط سے کام لیا جائے، اور یہ جو اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں ہیں، یہ بچکانہ حرکتیں ہیں، یہ بند کر کے گورنمنٹ حقیقی تبدیلی کی طرف آئے۔ اور جو گزارشات میں نے جیسے پہلے کل بھی کی تھی کہ معاملات کو پارلیمان میں لایا جائے اور پارلیمان کو امپاور کیا جائے۔ کسی بھی چیز کا جو ہے وہ آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کسی بھی کمیٹی کو، کسی بھی ان الیکٹڈ بندے کو، کہ وہ ہم نے الیکٹ کر کے بندے اپنے نمائندے بھیجے ہیں، وہ ان کے سامنے پیش کریں، ڈیبیٹ کروائیں اس کے اوپر، اور اس وقت تک ان سارے جو معاملات جو ہیں، وہ جو چاہے روپے کی ویلیو ہے، کسی چیز کی گیس، آئل، بجلی، ان کے جتنے بھی جو ہے، آپ کے آدھے مسائل، آپ کی معیشت سیدھی ہو جائے گی۔ آپ لا کے دیکھیں، آپ ڈیبیٹ کروا کے دیکھیں ان ایشوز کے اوپر، آپ کی آدھی معیشت ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی آدھی معیشت جو ہے وہ پٹڑی پہ آ جائے گی۔ لیکن اس کے بیچ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو کھڑی کرے گی وہ آپ کی بیوروکریسی ہے، وہ آپ کی افسر شاہی ہے، کیونکہ اس کی جو اجارہ داری ہے وہ خطرے میں آ جائے گی۔ یہ رسک اگر آپ اٹھا سکتے ہیں تو بسم اللہ، آپ کو ایک نسخہ دے دیا ہے، اب آپ اس پہ اوپر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے یہ آپ کی مرضی، ورنہ جو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ورنہ پھر ایک تباہی جو ہے وہ پھر ہمارا راستہ وہ اس کے اوپر پھر اینڈ ہوگا ہمارا، کہ وہ ٹائم بام جس کے اوپر ہم بیٹھ کے بڑے مزے کے ساتھ لالی پاپ جو ہے منہ میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اپنے ٹائم کے اوپر جب وہ بلو ہوگا تو پھر سب کچھ پھر ختم ہوگا، پھر سب کو پتہ چل جائے گا جب وہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم۔